صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رحمت والے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ پاک کے کچھ سیر کرنے والے فرشتے ہیں جو ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں، پھر جب ذکر کی محفلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ جب اللہ پاک کا ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آمین کے معنی ہوتا ہے ایسا ہی ہو، یا اللہ ہماری مغفرت کر دے، آمین یعنی ایسا ہی ہو۔ یہ کہتے ہیں جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں۔ اس محفل کے اختتام پر فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حدیث پاک میں ہے اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ تو اے عاشقان رسول، اچھی نیتوں کے ساتھ اچھی نیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، آج وہ عظیم الشان رات ہے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے اس رات زمین و آسمان کو سجایا گیا تھا۔ ستارے زمین کی طرف جھک رہے تھے، ہر طرف دھوم دھام تھی، جنت سجائی جا رہی تھی، فضائیں مہک رہی تھیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کلیاں کھل رہی تھیں، پھول مہک رہے تھے، ہر طرف بہار ہی بہار تھی، اور ہر طرف انوار و تجلیات کی بارش برس رہی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کے لیے یہ سب ہو رہا تھا، کہ زمین و آسمان جن کے لیے سجائے جا رہے تھے، ستارے جن کے لیے زمین کی طرف جھکے جا رہے تھے، ہر طرف دھوم دھام تھی، جنت جن کے لیے سجائی جا رہی تھی، فضائیں مہکائی جا رہی تھی، اور خوشیاں ہی خوشیاں جن کے لیے تھیں، وہ دو جہاں کے دولہا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں چین سے آرام فرما رہے ہیں۔ تو یا عاشقان رسول، آج معراج کی رات ہے۔ آج کی رات فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور معراج کی خوشخبری سنائی کہ آپ کو آپ کا رب بلا رہا ہے، آپ کو آپ کا رب اپنا دیدار کرانے کے لیے بلا رہا ہے، گویا آپ کو آپ کا رب آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ چلیے، آپ کو آپ کا رب جنت کی سیر کرانے کے لیے بلا رہا ہے۔ جو آپ کے ملک آپ کے رب نے کیا ہے وہ سب دکھانے کے لیے بلا رہا ہے۔ ساری کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ملک کی گئی ہے، آپ جنت کے مالک ہیں، سارے خزانوں کی کنجیاں جو ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں ان کے رب عز و جل نے عطا فرما دی ہے۔ ساری کائنات کو جو ملتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ملتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ملتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دولہا ہیں،
ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عطا فرماتا ہے، آپ تقسیم فرماتے ہیں۔ دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لوٹانا، تیرا کام ہے لوٹانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی، جس کو جو چاہے عطا فرمائے، جس سے جو چاہے لے لے۔ جی ہاں، جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہے حرام کر دے۔ جی ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ مالک و مختار ہے، مالک بھی ہیں اور آپ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مالک کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک کے حبیب، محبوب کس کے ہیں؟ رب کے محبوب ہیں، کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے، جب کسی سے عشق ہوتا ہے نا، تو پھر میرا تیرا نہیں ہوتا، یہ چیز تیری یہ چیز میری، نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو میرا وہ تیرا، جو تیرا وہ میرا۔ محبت تو یہی ہے نا، عشق تو یہی ہوتا ہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مالک بھی ہیں، آپ مختار بھی ہیں، آپ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی ہیں، ان کو جو جو چیز وحی فرمائی گئی کہ یہ آسمان ہے، 7 آسمان ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ٹھیک ہے نا، سدرۃ المنتہا ہے، یہ سب بتایا گیا، لیکن دکھایا نہیں گیا۔ دکھایا اپنے محبوب کو، جنہوں نے دیکھنے کا عرض کی ان کو بھی نہیں دکھایا گیا، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ اپنا دیدار کر، اپنا جلوہ دکھا۔ تو کیا فرمایا؟ لن ترانی، لا ترانی نہیں کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، لا ترانی تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لا ترانی بھی کہا جاتا تو یہ تھا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، یا تاکید ہے کہ لن ترانی تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ جی ہاں، اور کہا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ برداشت کر لے گا تو عنقریب تم میرا جلوہ دیکھ لو گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا، اور اللہ پاک نے اپنے 70,000 نور کے پردوں میں سے 1 درہم کے بدلے نور جو ہے نا اس پہاڑ پر ظاہر فرمایا، جس کی تاب وہ پہاڑ نہیں لا سکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی تاب نہ لا سکے، اور آپ جو ہے وہ زمین پر تشریف لے آئے، آپ ہوش میں نہ رہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کی بھی بڑی طاقت ہے، ہاں انبیاء کی بڑی طاقت ہے۔ میرے پیارے اسلام میں ہمارا جو سسٹم ہے نا دنیا کا، ہمارا جو نظام ہے وہ کچھ اور نظام ہے، لیکن جو اسرار کے معاملات ہیں، جو رب کے معاملات ہیں اور ان کے انبیاء کے جو معاملات ہیں یہ اور ہیں۔ جی ہاں، یہ اور معاملات ہیں۔ دیکھیں، پہاڑ درہم برابر نور جو ظاہر ہوا، اس کو برداشت نہ کر سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پہاڑ کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا وزنی ہوتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم مبارک تو سلامت رہا، گوشت اور یہ ہے، لیکن وہ تو ریزہ ریزہ نہیں ہوا، ذرہ ذرہ منتر نہ ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ ہوش میں نہ رہے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی طاقت کیسی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے کیسی طاقت دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نور کی جھلک کی تاب نہ لا سکے، لیکن آپ کا جسم سلامت رہا، آپ کا جسم سلامت رہا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے تو رب کا دیدار کیا، جھلک نہیں دیکھی۔ اس کے 70,000 پردوں میں سے 1 درہم نور جو ہے، 1 درہم کے برابر، اس کی مقدار کے برابر نور جو ہے یہ پہاڑ پر ظاہر ہوا، ٹھیک ہے نا۔
اور وہ پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کتاب نہ لا سکے جبکہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے وہ درہم کے برابر نور نہیں دیکھا, وہ جھلک نہیں دیکھی. رب کا دیدار کیا, رب کا دیدار کیا. اور کیسا کیا؟ ما زاغ البصر وما طغى. آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی. آنکھ ایسا دیدار کیا کہ آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی. تو یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی طاقت. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ رب کے نور کی جو ہے تجلی جو ہے اس کا جو دیدار کیا, تو اس کے بعد ان کی آنکھوں کی روشنی اس قدر تیز ہو گئی, اس قدر تیز ہو گئی کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں 30 میل کے فاصلے پر کوئی پہاڑ ہوتا اور اس پہاڑ پر کوئی چونٹی چلتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیتے. 30 میل کے فاصلے پر پہاڑ, اس پر کوئی چونٹی چل رہی ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ملاحظہ فرما لیتے. ایک نور کی جھلک ہے نا جس کی تاب بھی نہ رہ سکے, آنکھوں کی روشنی اتنی بڑھ گئی. تو میرا آقا علیہ السلام نے تو رب کا دیدار کیا. یہ شان پائی سعادت ہے, خالق نے عطا کی زیارت ہے. یہ شان پائی سعادت ہے, خالق نے عطا کی زیارت ہے. جب ایک تجلی پڑتی ہے ہم ایک طرف دیکھ سکتے ہیں, پیچھے نہیں دیکھ سکتے. ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں تو اس طرف نہیں دیکھ سکتے کہ رائٹ پر کیا ہو رہا ہے, لیفٹ پر کیا ہو رہا ہے, یا پیچھے کیا ہو رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام 6 کی 6 سمت یکساں دیکھتے ہیں. جس طرح آگے ملاحظہ فرماتے تھے اسی وقت اسی آن پیچھے بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں, دائیں بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں, بائیں بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. اوپر آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بھی میرا آقا علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں اپنے مزار میں نماز پڑھ رہے ہیں. ملاحظہ فرمایا نا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو زمین کے اندر قبر میں مزار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں تو آپ نے یہ ملاحظہ فرما لیا. تو میرے آقا علیہ السلام کی بینائی شریف, بصارت شریف یہ کیسی ہوگی, یہ کیسی ہوگی. اور پھر میرے آقا علیہ السلام پر اور کوئی غیب کیا چھپے گا. کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے, سب سے بڑا غیب کیا ہے کائنات کا؟ رب سمجھ. اللہ پاک کو کسی نے نہیں دیکھا, نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. خواب میں دیکھ سکتا ہے, خواب میں رب کا دیدار اولیاء اللہ کو ہوا ہے. خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 100 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے خواب میں. اور اولیاء اللہ بھی ہے جن کو خواب میں رب کا دیدار ہوا. خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے پیر صاحب سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیان کیا کرو. تو آپ نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے بیان نہیں کر سکتا, آپ ہمیں کیسے بیان کروں. خواب میں سرکار علیہ السلام تشریف لائے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرو, بیان کیا کرو کہ تم سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے تمہارے ذریعے راہ راست پر آئے گی. بیان کیا کرو. جب اٹھے تو خیال آیا کہ کیا میرا مقام پیر صاحب سے بڑھ گیا. خود سرکار علیہ السلام آ کر مجھے فرما رہے ہیں خواب میں بیان کیا کرو. تو یہ آپ کو خیال آیا. پیر صاحب کے پاس حاضر ہوئے تو پیر صاحب نے جیسے
حاضر ہوئے تو پیر صاحب نے فرمایا کہ میں کہتا تھا بیان کرو نہیں کرتے تو اب تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے اب تو کرو تو کہتے حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا رات خواب میں رب کا دیدار ہوا تھا، رب نے مجھے فرمایا ہاں۔ تو پھر خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے پیر کا مقام بڑا ہی ہے، پیر کا مقام تو بڑا ہی ہوتا ہے نا کہ رب کا دیدار ہوا۔ تو خواب میں رب کا دیدار یہ ہوا ہے اولیاء اللہ کو، ہاں، لیکن جاگتی آنکھوں سے ہوش و حواس میں، یہ جس وقت ہم جاگتی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہوش و حواس سے مراد یہ خواب نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ خواب نہیں ہے، یہ جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو، جاگتی آنکھوں سے یہ رب کا دیدار ممکن نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو، صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رب کا دیدار کیا ہے۔ بلکہ اگر کوئی کہے کہ کسی نبی یا کسی ولی کو جاگتی آنکھوں سے ہوش و حواس میں رب کا دیدار ہوا، اس پہ حکم کفر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ خصوصیت، یہ کمال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، تو کائنات کا سب سے بڑا غیب تو خود رب عز و جل ہے۔ جب وہ نہیں چھپا تو کوئی اور غیب کیا چھپے؟ میرے آقا حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں نہاں میں نے چھپا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مبارک کتنا علم مبارک، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی حد اس کا رب ہی جانتا ہے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک لوگوں کے درجات ہے، جو سب سے کم درجہ ہے وہ مومنین کا درجہ ہے۔ جب مومنین کے درجات کی انتہا ہوتی ہے تو اولیاء کے درجات کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب اولیاء کے درجات کی انتہا ہوتی ہے تو شہداء کے درجات کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب شہداء کے درجات کی انتہا ہوتی ہے تو صدیقین کے درجات کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب صدیقین کے درجات کی انتہا ہوتی ہے تو انبیاء ہوتی ہے، اور جب اولو العزم انبیاء کے درجات کی انتہا ہوتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے کی انتہا کسی کو نہیں پتا، بس ان کا رب ہی جانتا ہے۔ جی ہاں، ان کا رب ہی جانتا ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ تو آج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی، اور معراج کی اصل مقصد اور اصل بنیاد کیا تھی؟ انبیاء سے ملاقات، انبیاء کی امامت، آسمانوں کی سیر، یہ بھی کروائی گئی۔ اصل مقصد کیا تھا؟ کیا فرشتوں کی امامت، بیت المعمور کو دیکھنا، وہاں فرشتوں کی امامت کرنا، جنت کو دیکھنا، یہ تھا؟ سدرۃ المنتہا کو دیکھنا، عرش کو دیکھنا، یہ مقصد تھا؟ یہ سب سیر کی میرے آقا نے، یہ سب دیکھا میرے آقا نے، لیکن جو اصل تھا نا اس کا مقصد وہ تھی رب سے ملاقات، وہ تھی رب سے ملاقات، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون ہے؟ رب عز و جل۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اصل جو تھا نا وہ رب سے ملاقات تھی، اصل جو تھا وہ رب سے ملاقات تھی۔ تو کیا انبیاء کرام علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی تو یہ شرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تھا، وہ انبیاء کا شرف تھا۔ انبیاء کی امامت آپ نے کی تو یہ شرف انبیاء کا تھا۔ فرشتوں سے ملاقات ہوئی، فرشتوں کی امامت ہوئی تو یہ شرف کس کا تھا؟ یہ فرشتوں کا شرف تھا۔ جنت میں آپ تشریف لے گئے تو یہ جنت کو شرف ملا۔ جی ہاں، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف کیا تھا؟ رب سے ملاقات، رب کا دیدار، اصل یہ مقصد تھا معراج کا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی حکمتیں تھی، اللہ پاک کو اپنی نشانیاں دکھانی تھی، اللہ پاک کو اپنی نشانیاں دکھانی تھی، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائی، معراج کروائی۔ انبیاء کرام کو بھی معراج ہوئی ہے، جی ہاں معراج کروائی گئی ہے، لیکن
یہ انداز نہیں تھا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی معراج ہوئی ہے, خواب میں بھی ہوئی ہے معراج, کوئی 35 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 36 مرتبہ, ایک میں 31 مرتبہ بھی ہے کہ خواب میں معراج ہوئی, لیکن جاگتی آنکھوں سے جو معراج ہوئی یہ ہوئی. ٹھیک ہے, تو اور انبیاء کو بھی معراج کروائی گئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, خلیل اللہ اللہ کے خلیل ہیں, ان کو ایک چٹان پر کھڑا کیا گیا اور کہا گیا آسمان کی طرف دیکھو. جب آسمان کی طرف دیکھا تو ساتوں آسمان آپ نے دیکھی. پھر کہا زمین کی طرف دیکھو. جب زمین کی طرف دیکھا تو ساتوں زمینیں آپ نے دیکھ لی. لیکن یہ معراج کیسی تھی؟ ایک چٹان پر کھڑا کیا گیا. خلیل اللہ اللہ کے خلیل ہے, دوست, ایک چٹان پر کھڑا کیا گیا اور آسمان کی بادشاہت دکھا دی گئی, زمین کی بادشاہت دکھائی دی گئی. لیکن جب حبیب کی بات آئی صلی اللہ علیہ وسلم, جب حبیب کی بات آئی تو فرشتوں کی بارات بھیجی گئی, پروٹوکول دیا گیا, جنت سجائی گئی, زمین سجائی گئی, آسمان سجائے گئے. ہاں, کیونکہ حبیب آ رہے ہیں نا, حبیب آ رہے ہیں. حبیب کی بات آئی تو صرف زمین اور آسمان کی بادشاہت نہیں دکھائی, جنت بھی دکھائی, عرش بھی دکھایا, سدرۃ المنتہا بھی دکھایا اور اپنا دیدار بھی کروایا. تو یہ ہے حبیب اور خلیل کا فرق. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے, سب سے اولا والا, سب سے والا والا ہمارا نبی, ہمارا نبی. ان کے صدقے تجھے کیا کیا عطا ہوا ہے. ہاں, جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء میں افضل ہے, یہ امت بھی تمام امت سے افضل ہے. سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جنت میں داخل ہوگی, اس کے بعد دوسری امتیں داخل ہوگی. اور امتیوں خوشخبری, امتیوں خوشخبری, خوشخبری. سب سے افضل جنت کون سی ہے؟ سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس سب سے افضل اور اعلیٰ جنت ہے. اس جنت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں. آپ بھی اسی جنت میں تشریف فرما ہوں گے. آپ کو پتا ہے سیدنا ابو العزیز طباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بعضوں کے علاوہ, چند ایک کے علاوہ سب کے سب جنت الفردوس میں ہوں گے. سب کے سب جنت الفردوس میں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اپنی نگاہوں سے دور نہیں دیکھنا چاہتے. وہ ہمارے نبی جن کے جبرائیل تو خود 24,000 مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. معراج کی رات جبرائیل کا ہی دیدار کرنا تھا, تو جبرائیل کو دیکھنا تھا, تو یہ وحی لے کر جو آتے تھے 24,000 مرتبہ جبریل امین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاصل ہوئے. ایک مرتبہ تاخیر ہوئی, حاضری نہیں ہوئی,
پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل تو بار بار آیا کرو، تو بار بار آیا کرو، کیونکہ ہمیں تمہاری ملاقات کا شوق ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ کو میری ملاقات کا شوق ہے نا، اس سے کئی زیادہ مجھے آپ سے ملاقات کا شوق ہے۔ مگر جب رب کا حکم ہوتا ہے تب حاضر ہوتا ہوں، جب رب کا حکم ہوتا ہے تب حاضر ہوتا ہوں۔ تو جبریل تو 24,000 مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے نا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا مگر سدرۃ المنتہا پر ہیں۔ تو میرے آقا حضرت فرماتے ہیں اس شعر میں کہ بے لقائے یار، یعنی جس سے محبت ہے، محبوب سے بے لقا ملاقات کے بغیر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا ہے۔ اگر بغیر ملاقات کیے جبریل امین کو چین آ جاتا اگر، تو بار بار سدرہ چھوڑ کر نہ آتے، بار بار سدرہ چھوڑ کر نہ آتے۔ اب یہ شعر پڑھیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار دینا یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر بار دینا یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ جبریل تو خود حاضر خدمت ہوا کرتے تھے، یہ رب کا دیدار تھا، رب کا دیدار تھا، اور معراج کیوں کروائی گئی؟ بڑی حکمتیں تھیں، ایک تو نشانیاں بھی دکھائی جانی تھی، دوسرا یہ تھا کہ معراج جو ہوئی وہ نبوت کے 11ویں سال ہوئی، اور اس سے پہلے کا جو سال گزرا وہ بڑا غم کا سال تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے عام الحزن اس سال کا نام رکھا کہ غم کا سال، کیوں؟ کیونکہ اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، اور ہر پریشانی ہر دکھ میں یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ اور اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، جی، اور پھر کفار نے جو تکالیفیں آپ کو دی، ایک سوشل بائیکاٹ ہوا 3 سال تک، آپ محصور رہے، پتے کھا کر صحابہ کا گزارا ہوتا تھا، اور بڑی آزمائش کے وہ دن تھے، لوگوں کو مطلب کہ ملاقات نہیں کرنے دیا جاتا تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، کوئی بات سننے کوئی بات ماننے کو یہ تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ طائف کا رخ فرمایا، وہاں جا کر نیکی کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو ان بدبختوں نے بھی جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسایا، اور لہو لہان آپ ہو گئے، اتنا خون شریف آپ کا بہا کہ آپ کے نالے شریف سے جو ہے وہ آپ کے قدم شریف چپکتے تھے، اتنا خون بہا، اتنی تکلیفیں اٹھائی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین تھے، رنجیدہ تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غم کو دور کرنے کے لیے، راحت دینے کے لیے، تسکین دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے رب نے معراج کروائی، رب نے معراج کروائی۔ جی ہاں، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی بات پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی بات پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ جی ہاں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔
ایک عظیم اور منفرد معجزہ ہے. یہ ایک معجزہ ہے، یعنی اتنا عظیم معجزہ ہے جو ہے معراج کہ قرآن کے بعد سب سے عظیم معجزہ جو ہے وہ معراج کا معجزہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو بے شمار مطلب شمار سے باہر ہے. جی ہاں، آپ تو سراپا معجزہ ہے. ہاں، آپ کے تو لعاب دہن جو ہے جسے ہم تھوک کہتے ہیں، اس کے معجزات ہیں. آپ کے وجود اکبر کے تو اتنے معجزات ہیں کہ یہ شمار سے باہر ہے. حالانکہ دیگر انبیاء کرام کو اتنے معجزات نہیں ملے، کسی کو 1 ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 5 ملے. ہاں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے معجزات ہیں کہ شمار سے باہر. جی ہاں، شمار سے باہر. 2000 معجزات تو ایک محدث نے لکھے. یہ 2000 معجزات، اس میں سب سے عظیم معجزہ قرآن. قرآن کے بعد جو سب سے عظیم معجزہ ہے وہ معراج کا معجزہ ہے. معجزہ وہی نا کہ اگلے انسانی میں وہ چیزیں نہیں آتی ہے نا، جس کو کرامت بھی کہتے ہیں. مطلب یہ پھر جو لوگ ہوں گے اس کے مطابق پھر اس کا نام بدلتا رہتا ہے. تو یہ عظیم معجزہ تھا. اور اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما تھے. اچانک چھت کھل گئی. فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ کا پیغام سنائے، معراج کی خوشخبری سنائی. اور سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے. یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. پھر آسمان کی طرف رخ ہوا اور 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے. پھر سدرۃ المنتہا سے لامقام پہنچے. جی ہاں، اور عین بیداری سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا. اتنے ہزاروں کلومیٹر کا جو سفر تھا وہ آن کی آن میں طے ہو گیا. رات کے کچھ حصے میں گزر گیا. زمین اور آسمان کے درمیان کی جو راہ ہے نا، یہ زمین سے آسمان کے درمیان کی راہ 500 برس کی راہ. ہر آسمان سے دوسرے آسمان کی جو راہ ہے وہ 500 برس کی راہ ہے. پھر سدرۃ المنتہا، عرش، پھر لامقام. تو یہ یوں دیکھیں نا تو ہزاروں سال کا سفر تھا. کتنا؟ ہزار سال کا سفر تھا. لیکن وہ آن کی آن میں ہو گیا. تو علماء کہتے ہیں کہ جب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس پلٹے تو بستر شریف ابھی بھی گرم تھا اور دروازے کی کنڈی جو ہے وہ ہل رہی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ امتحان بھی تھا لوگوں کا، اس میں امتحان بھی تھا کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. کفار نے اس پر اعتراضات کیے. اور اعتراض کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اعتراض کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کوئی شخص اتنے کم وقت میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہو گیا. کوئی اتنا آسان سفر تو نہیں ہے یہ. یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر 30 دن سے زیادہ تھا. اور اس وقت کوئی ایسی سواری بھی نہیں تھی. یعنی جہاز میں بھی ابھی کوئی جائے تو آن کے آن تو نہیں جا سکتا. اگر پلین میں بھی جاتا ہے، بھائی پلین میں سفر کرتا ہے تو بھی اس کو جو ہے 4-5 گھنٹے لگیں گے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو لگیں گے نا اگر سفر کرتا ہے. تو اب یہ تھا. تو اب اعتراض کیوں تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج جو ہے نا وہ خواب میں روح کی ہوئی معراج. اگر روح کی معراج ہوتی اور خواب میں معراج ہوتی تو کوئی اعتراض کرتا؟ کوئی اعتراض کرتا؟ کوئی اعتراض نہ کرتا. کیوں؟ کیونکہ خواب میں تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. خواب میں تو بندہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. تو اس پر تھوڑی اعتراض ہوتا ہے. کوئی کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میں آسمان پر بیٹھا تھا، میں بادلوں پر جا رہا تھا، میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا تھا، میں اڑ رہا تھا. تو یہ خواب ہوتا ہے. خواب میں تو ہوتا ہے یہ چیزیں. اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوتا. لوگوں نے اعتراض کیوں کیے؟ لوگوں نے اعتراض کیوں کیے؟ کیونکہ یہ معراج جسم کے ساتھ بعبدہ فرمایا. بعبدہ، بروحی عبدہ نہیں کہا کہ بندے کی روح کو، ہے نا. یہ اعتراض تھا اسی لیے. یہ معراج جو ہے یہ خواب میں نہیں تھی، یہ روح کے ساتھ، روح کی نہیں تھی، یہ جسم کے ساتھ تھی. ہاں، جسم کے ساتھ تھی یہ معراج. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے دوسرے دن. تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں مسجد اقصیٰ چلا گیا.
پھر میں نے ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت بھی دیکھی، رب کا دیدار کیا، تم تصدیق کرتے ہو؟ یہ تو نہیں سیدھی. یہ کہتے ہیں میرے انہوں نے یہ کہا ہے، کہا یہ کہا ہے، کہا میں تصدیق کرتا ہوں. آپ تصدیق کرتے ہو؟ تو کہا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، میں تو دن رات کئی آسمانی جو باتیں کہتے ہیں میں سب کی تصدیق کرتا ہوں. تب سے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک نے جو ہے سب کے اس اعتراضات کے جواب عطا فرمائے. قرآن پاک میں معراج کے متعلق جو کلام ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا. تو سبحان الذی اسری، لفظ سبحان میں اللہ پاک نے ان سب کے اعتراضات کے جوابات عطا فرما دیے جو کہتے ہیں کہ خواب میں معراج ہوئی، روح کی معراج تھی، جسم کی معراج نہیں تھی. کیوں؟ لفظ سبحان کے کیا معنی ہے؟ پاک ہے وہ ذات، یعنی رب عز و جل ہر عیب اور نقص سے، جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں سفر کروایا، رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی. کس نے کروائی؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں گئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا تھا. تو اللہ پاک ہر چاہے پر قادر ہے. کیا رب کے لیے مشکل ہے؟ کیا رب کے لیے مشکل ہے؟ تو لفظ سبحان میں اس کے اعتراضات کے جواب ہو گئے کہ اپنے بندے کو، عبد جو ہے بندے کو کہتے ہیں، اور بندہ کون ہوتا ہے؟ روح اور جسم کے ساتھ. تو یہ معراج جو ہے یہ روح اور جسم کے ساتھ تھی. تو اس کا جواب بھی اس میں ہو گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیو، سفر معراج کے 3 حصے تھے. ایک تھی فرشی معراج جو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک ہے، اسے اسراء کہتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. یہ بھی یاد رکھنا کہ نص قرآن سے، قرآن پاک کی آیت سے یہ ثابت ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. جو اس کا انکار کرے یہ نہیں ہوا وہ کافر ہے. اور دوسرا حصہ اس کا کیا ہے؟ آسمانی معراج جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے، اور اسے معراج کہتے ہیں، اسے معراج کہتے ہیں. اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ بددین ہے، کیونکہ اس میں احادیث مبارکہ یعنی سینکڑوں احادیث مبارکہ موجود ہے معراج کا. ٹھیک ہے نا. تو جو اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، وہ بددین ہے. اور اس کے بعد کی جو معراج، تیسرا جو حصہ تھا وہ یہ تھا لامکانی معراج، جو سدرہ سے آگے لامکہ تک ہے، اسے عروج کہتے ہیں. اور اس کا جو انکار کرتا ہے وہ خطا پر ہے. تو 12-15 سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت کریمہ جو ہم نے ابھی سنی، اس مختصر آیت کریمہ میں سفر معراج کے ان تینوں حصوں کا ذکر ہے. چنانچہ مشہور مفسر حکیم المفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت میں بارکنا حولہ تک فرشی معراج یعنی بیت المقدس تک کا ذکر ہے، اور لنریہ من آیاتنا تک ترجمہ کنز العرفان، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. اس میں آسمانی معراج کا ذکر ہے کہ ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تاکہ انہیں زمین و آسمان وغیرہ میں اپنی نشانیاں دکھا دیں. اور آیت کے اس حصے میں انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے، میں لامکانی معراج کا ذکر ہے. جو سدرۃ المنتہا سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر کی طرف گئے، اس میں اس کا ذکر ہے کہ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ بے شک وہ محبوب بندہ یعنی رسول خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سننے دیکھنے والے ہیں، یعنی قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھنے اور اللہ پاک کے دیدار کی تاب صرف انہی میں ہے، لہذا معراج انہیں ہی کرائی گئی. تو قرآن پاک کی آیت میں یہ سب موجود ہے. اسی طرح میرے پیارے محترم اسلام میں معراج جو ہوئی تو اس میں پروٹوکول بھی دیا گیا، سواریاں بھی آئی، تو مختلف سواریاں تھیں.
پہلے مسجد حرام سے جو مسجد حرام تک، مسجد اقصی سے مسجد حرام تک جو لے جایا گیا تو براق پر لے جایا گیا. براق جو ہے گدھے سے بڑا کچر سے چھوٹا نورانی جانور تھا. اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کیا گیا. ہاں، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے تو براق جھومنے لگا. براق جھومنے لگا. جبریل امین نے فرمایا براق تجھے حیا نہیں آتی؟ تجھ پر کون بیٹھا؟ تجھ پر کون سوار ہے؟ تجھ پر اللہ کا محبوب سوار ہے. جبریل امین برآمد لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے. جبریل امین برآمد لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے. بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی. معراج کو دولہا جاتے ہیں. اللہ اللہ کہو، اللہ 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 کہو، اللہ اللہ. مسجد اقصی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام کی امامت کی. سب پہلے سے ہی حاضر تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے کیا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں انبیاء کی امامت فرمائی. اور یہ چیز بھی اس میں کلیئر ہو گئی کہ آئے آپ سے یہی اول ہے، یہی آخر ہے. یہی اول ہے، یہی آخر ہے. اس کی اس چیز یہ بھی کلیئر ہوگی. پھر مختلف انبیاء کرام نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی. یعنی اس دن اس رات جو ہے مسجد اقصی میں محفل نعت ہوئی، ذکر مصطفیٰ ہوا. نعت خوانی تو یہی ہے نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے جائیں، کمال بیان کیے جائیں، تعریف کی جائے. یہی تو نعت خوانی ہے. وہ نعت کیا ہے؟ یہی تو ہے. مسجد اقصی میں بھی نعت خوانی ہوئی، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر تو عالم ارواح میں بھی ہوا، عالم ارواح میں بھی ہوا تھا. ہاں، جب انبیاء کی روحوں کو یوم میثاق عہد کا دن انبیاء کی ارواح کو میرے رب نے جمع کیا اور ذکر مصطفیٰ ہوا کہ تم ان کی تائید کرو گے، ان کے آنے کی خبر دو گے اور ان کی مدد کرو گے. جی ہاں، یہ اس وقت بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد ہوئی تھی. مسجد اقصی میں بھی میلاد ہوئی. انبیاء کرام نے خطبے دیے. ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی. اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نورانی سیڑھیوں پر آسمان پر تشریف لے گئے. پھر سوالی بدلی، نورانی سیڑھیاں. ٹھیک ہے، نورانی سیڑھیوں پر آپ آسمان کی طرف تشریف لے گئے. چاہتا میرا رب تو ڈائریکٹلی میرا آقا آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جبریل امین سدرۃ المنتہا پر. اچھا، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کی جو جڑیں ہیں نا، یہ چھٹے آسمان پر اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان پر. اور یہ جبریل امین کا مسکن ہے. تو جبریل امین جب آتے ہیں، یعنی آپ کی اسپیڈ اتنی ہے، آپ کی تیزی اتنی ہے کہ پلک جھپکنے میں آپ زمین پر تشریف لاتے اور دوبارہ تشریف لے بھی جاتے. سدرۃ المنتہا پر. جی ہاں، یہ سدرۃ المنتہا. ٹھیک ہے، تو جب جبریل امین کی اسپیڈ اتنی ہے، جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کی قربانی کا جو ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے لگے تو آن کی آن جبریل امین جو ہے وہ جنت سے مینڈا لے کر وہاں پر آ گئے نا، آن کی آن میں. وہ یعنی یہ اسپیڈ ہے. تو میرا آقا علیہ السلام کی اسپیڈ جیسی ہو. لیکن یہ کیا تھا؟ یہ پروٹوکول تھا. یہ پروٹوکول تھا. جیسے کوئی دولہا آتا ہے تو اس کو سوار کیا جاتا ہے، کار میں لے کر آیا جاتا ہے. کوئی آ کر آگے کار کھولتا ہے، ڈرائیور کا یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دولہا بیٹھ کر خود ہی ڈرائیونگ کر رہا ہے، خود ہی وہ بک کر رہا ہے، خود ہی کار لے کر رہا ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہ دولہے کا پروٹوکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ خود بھی چلا سکتا ہوتا ہے، وہ خود بھی جا سکتا ہے، لیکن نہیں، ایک ساتھ ہوگا، ایک بٹھائے گا، ایک سہرا پہنائے گا، ایک جوتے اس کے سنبھالے گا. تو جوتے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، پوری زندگی تو رکھتا ہے. لیکن آج اس کے جوتے بھی سنبھالے جا رہے ہیں، ہار بھی پہنایا جا رہا ہے، اس کا رومال لے کر اس کا منہ بھی صاف کیا جا رہا ہے، اس کو 2 آدمی پکڑ کر بٹھا بھی رہے ہیں. تو ڈرائیور اس کا الگ ہے، تو دروازہ کھولنے والا الگ ہے، تو 12 جمع ہے، 12 کھڑی ہے اس کے استقبال کے لیے. یہ پروٹوکول ہوتا ہے. یہ پروٹوکول ہوتا ہے. یہ سارا پروٹوکول تھا میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور نورانی سیڑھیاں آپ کے لیے بچھائی گئی، آپ کے لیے
نورانی سیڑھیاں بچھائی گئی اور نورانی سیڑھیوں پر آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے. جبریل امین آپ کے ساتھ ساتھ تھے, فرشتوں کی بارات آپ کے ساتھ ساتھ تھی, اور پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی, اور پہلے آسمان پر آپ نے فرشتوں کی امامت فرمائی. اور آسمان پر فرشتے کتنے پتہ ہے؟ فرشتے کتنے آسمان پر پتہ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان پر 4 انگل جگہ نہیں ہے سجدہ کرنے کو. اتنے فرشتے اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہیں. 4 انگل جگہ نہیں ہے پیشانی جمانے کے لیے. پیشانی 4 انگل کی ہوتی ہے نا تقریباً, پیشانی جمانے کی جگہ نہیں ہے. اتنے فرشتے جو ہے آسمان پر رب کی عبادت میں مشغول ہے. اور آسمان کتنا بڑا ہے؟ آسمان کتنا بڑا؟ اچھا زمین کتنی بڑی اور آسمان کتنا بڑا؟ یہاں سے جو ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں نا, بعض ستارے اتنے نظر آتے ہیں نا, یہ بعض ستارے زمین سے سینکڑوں گنا بڑے. بلکہ خود یہ سورج جو ہے, یہ سورج کتنا بڑا ہے زمین سے, یہاں سے ہمیں ٹکیا نظر آتی ہے اتنی سی. آسمان کتنا بڑا ہے, سورج اتنا سا نظر آتا ہے. سورج کروڑوں میل دور ہے. سورج اتنا بڑا ہے کہ 13 لاکھ زمینیں سورج میں آ سکتی ہیں. جی ہاں, سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا, لیکن کروڑوں میل دور ہے. ہمیں اتنی سی ٹکیا نظر آتی ہے. تو آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ آسمان پر 2 بلین گیلیکسیز جو ہیں دریافت ہوئی. کہ آسمان اتنا بڑا ہے کہ 2 ارب گیلیکسیز ہیں اس میں, اور ہر گیلیکسی میں 2 ارب ستارے ہیں. ہر گیلیکسی میں 2 ارب ستارے. اور میں نے بتایا نا کہ بعض ستارے زمین سے سینکڑوں گنا بڑے ہیں. اب بتائیں کہ آسمان پر ستارے کتنے ہوں گے؟ اور 2 بلین یعنی 2 ارب گیلیکسی, اور ہر گیلیکسی میں 2 ارب ستارے ہیں. آسمان پر ستارے کتنے ہوں گے؟ آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ اور یہ تو وہ ہیں جو دریافت ہوئے ہیں, جو سائنسدان پہنچ سکے. ابھی جہاں تک نہیں پہنچے تو وہاں تو پہنچے ہی نہیں. اور دریافت ہوں گے تو اور ہوں گے. کتنے ستارے ہوئے آسمان پر مجھے یاد ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تو دن گزرا ہے. یار غار یار مزار, جب اللہ کے محبوب کی بات ہو رہی ہے تو محبوب کے محبوب کا بھی تذکرہ ہو جائے. محبوب کے محبوب کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ستارے, کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں ہے نا. کون؟ عمر. ان ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں. اچھا, اب بیٹی ہے نا, والد یاد آئے, بولے ابو والد, میرے والد. تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کی جتنی نیکیاں ہیں نا, تیرے والد کی ایک نیکی کے برابر. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا, اس کی نیکی کا ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے. اور سب سے زیادہ مضبوط ایمان جو امت میں ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساری امت کا ایمان ایک پلڑے پر, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پلڑے پر. اور ساری امت میں جو ہے صحابہ بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, اقطاب بھی ہیں, غوث بھی ہیں, قطب بھی ہیں, سب ہیں. سب کا ایمان ایک طرف ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پلڑے پر, جو یہ سب پر بھاری. ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی, حضرت عثمان بھی جنتی, حضرت فاروق بھی جنتی, حضرت ہر صحابی نبی جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بات پوری نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا. اور جب ان کو کہا گیا کہ تمہارے دوست کہتے ہیں کہ وہاں کے چھوٹے سے حصے میں جو ہے وہ ہم کا دیدار کر کے بھی آ گئے, ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آ گئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا. فرمایا وہ کہتے تو صحیح کہتے, وہ کہتے تو صحیح کہتے, یہ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے. ہمارے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں. 2 باتیں ہوتی ہیں, بندے کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے, بندے کی سوچ ڈگمگا. شیطان بڑا خطرناک ہے. شیطان جو ہے بڑا خطرناک ہے. یہ کبھی یوں وسوسہ ڈالے گا, کبھی یہاں سے وسوسہ ڈالے گا, کبھی یہاں سے پہنچاڑے گا, کبھی وہاں سے پہنچاڑے گا. ہاں, خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی. آپ کو شیطان کو دیکھنے کی خواہش, آپ کہتے ایک مرتبہ میں کھڑا ہوا تھا,
تو دور سے ایک بوڑھا شخص آ رہا تھا. جب وہ قریب آیا تو مجھے اس سے وحشت ہونے لگی. میں نے کہا تم کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں. کہا کیوں آیا؟ کہا تم ہی تو دیکھنا چاہتے تھے. تم ہی تو دیکھنا چاہتے تھے. کہا مردود تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہا جنید بتاؤ غیر اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے؟ جنید بتاؤ غیر اللہ کو سجدہ کروں؟ تم بتاؤ کیا میں غیر اللہ کو سجدہ کروں؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گیا. لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو بچاتا ہے, اپنے اولیاء کو بچاتا ہے. اللہ پاک نے انعام فرمایا اور اللہ پاک نے انعام میں یہ فرمایا کہ جنید اس بدبخت کو کہو کہ تو جھوٹا ہے, تو نے رب کی نافرمانی کی تھی. سجدے کا حکم دیا کس نے تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا. اور سجدہ عبادت نہیں تھا, وہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ عبادت تو رب کے لیے ہے, وہ سجدہ تعظیمی تھا. پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. ابھی آپ کے دل میں یہ الہام ہو رہا تھا, شیطان مردود بھاگ گیا. یہ شیطان ہے نا بڑا خطرناک, اس کو دیکھنے کی کبھی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے, بس اس سے پناہ مانگتا رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک عابد تھا, اسے بھی بڑا شوق تھا شیطان کو دیکھو, شیطان کو دیکھو. تو رب نے منع فرمایا نہ دیکھ, اصرار کیا نہیں مجھے شیطان کو دیکھا. شیطان آ گیا, جب آیا تو عابد نے اس کو مارنا شروع کر دیا, پٹکنا شروع کر دیا. شیطان کھڑا ہوا کہتا ہے اگر تیری زندگی 80 سال کی نہ ہوتی نا تو تجھے ابھی میں دفن کر دیتا. ابھی تو 50 سال کی, 80 سال کی میری زندگی نہ ہوتی تجھے مار ڈالتا میں, لیکن میں تجھے مار نہیں سکتا. ابھی سوچ میں پڑ گیا میری عمر 80 سال کی ہے, ابھی سے مشقت کر رہا ہوں, ابھی سے عبادت پہ لگا ہوں. عبادت سے ہٹ گیا, گناہ میں پڑ گیا اور انتقام ہو گیا. شیطان نے جھوٹ بولا, شیطان ایسا کرنا. اللہ پاک اس سے ہمیں پناہ نصیب, شیطان کے وسوسوں میں نہ آیا. ہاں نبی کہتے ہیں نا اپنے بڑوں کے ساتھ چلا کرے, اپنے اکابرین کے ساتھ چلا کرے, وہ جو کہے وہ حق ہے, اس کے مطابق چلے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ پہلے آسمان اتنا بڑا, اور ان سارے فرشتوں کی امامت میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر. پھر آپ دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام استقبال کے لیے حاضر تھے. پھر مصافحہ ہوا اور اس آسمان پر بھی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام فرشتوں کی امامت کروائی. پھر تیسرے آسمان پر گئے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے حاضر تھے, وہاں بھی آپ نے سارے فرشتوں کی امامت کروائی. پھر چوتھے آسمان پر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, وہاں پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جو ہے حاضر تھے استقبال کے لیے, وہاں بھی آپ نے امامت کروائی. پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام, چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کر موجود تھے. بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ, جیسے ہمارا قبلہ ہے نا مکے میں کعبۃ اللہ شریف, یہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے, اور یہ کعبے کی سیدھ پر ہے ساتویں آسمان پر. کعبۃ اللہ شریف کی بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پر. اور آپ کو پتا ہے فرشتے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, فرشتے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. بیت المعمور میں فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے. جماعت کون کرواتا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ جماعت کرواتے ہیں. 70,000 فرشتے صفوں میں ہوتے ہیں, 70,000 فرشتے صفوں میں ہوتے ہیں. اور پھر ایک بار جس کی باری آ گئی نا دوسری بار اس کی باری نہیں آتی, دوسری بار اس کی باری نہیں آتی. پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے. پھر یہ فرشتے جو ہے نیچے اترتے ہیں, کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں, مدینے حاضر ہوتے ہیں, میرا آقا کو درود و سلام بھیجتے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں فرشتوں کی بھی جماعت ہوتی ہے. ہاں ہم بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے ہیں, جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے, جماعت کی بڑی برکت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. تو خیر پھر وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. وہاں پر بھی بیت المعمور میں جو ہے آپ نے فرشتوں کی جماعت کروائی. پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا, پھر عرش, پھر رب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور دیدار ہوا جو اصل مقصد تھا, اور وہاں پر جو باتیں ہوئی. اچھا یہ سفر کتنا تھا؟ ہزاروں سال کا سفر تھا نا, اور مین بنیاد اور مین مقصد کیا تھا؟ رب سے ملاقات. کیا تھا؟ رب سے ملاقات. اور وہاں جب یہ ہزاروں سال کا یہ سفر تھا تو رب کی بارگاہ میں کتنے ہزار سال ٹھہرے گے؟ رب کی بارگاہ میں کتنے بہن مقصد تو یہی تھا.
راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہم کلام ہوتے تھے نا. قرآن میں اللہ پاک نے یہ بھی دیا, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا, یعنی جو موسیٰ علیہ السلام اور رب کا جو کلام ہوا وہ قرآن میں, یعنی یہ بھی لکھ دیا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا, یہ عصا ہے, اس سے کیا کرتے ہو؟ بکریاں چلاتا ہوں, اس سے بکریوں کے لیے گھاس, اس اور بھی میرے بڑے کاموں میں آتی. یعنی یہ کلام نے لکھ دیا, لیکن جو اپنے محبوب سے باتیں ہوئی وہ نہیں لکھا گیا, وہ نہیں بتایا گیا. وہ راز و نیاز کی باتیں تھی, محبوب اور محب چاہیے. لیکن اتنا ضرور ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ وہاں ہمارا ذکر ہوا, وہاں ہمارا بھی ذکر ہوا, امتیوں کا بھی ذکر ہوا. ہمیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ میرا آقا امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں, معراج کی شب تو یاد رکھا, پھر حشر میں کیسے بھولے. معراج کی رات رب کی بارگاہ میں ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں یاد رکھا. ارے کوئی کسی وزیر کے پاس جاتا ہے, کسی صدر کے پاس جاتا ہے, اس کو کچھ یاد رہتا ہے؟ کوئی کہے بھی کہ بھائی میری یہ بات کر دینا, اس کو یاد رہتی ہے؟ نہیں یاد رہتا. کہ جہاں کہا رہا ہوں, کس کے پاس جا رہا ہوں, وزیر نے مجھے وقت دیا, صدر نے مجھے وقت دیا, میں اپنے کام دیکھ لوں, تھوڑا یہ دیکھ لوں, تھوڑا وہ جاتا ہے سب, اس کے آواز باہر نہیں رہتی. لیکن رب کی بارگاہ میں بھی میرے آقا علیہ السلام جب گئے تو ہمارا ذکر ہوا, ہمارا ذکر ہوا. معراج کی شب تو یاد رکھا, پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. عطار اسی امید پہ ہم, عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. محشر میں کیسے بھولیں گے؟ محشر میں بھی میرے آقا شفاعت فرمائیں گے اور جنت میں لے کر جائیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, معراج کی جو رات ہے اس پہ بہت کچھ ہمارے لیے نصیحتیں ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو. صرف آپ سفر معراج کو دیکھ لیں. سفر معراج میں میرے آقا علیہ السلام نے 12 مقامات پر نماز ادا کی. جب آسمان پر آپ نے نماز ادا کی, جبریل امین نے براق کو روکا, کہا یہ نماز ادا کیجیے. پھر آقا علیہ السلام نے نماز ادا کی, فرمایا کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یہ طیبہ ہے, یہ مدینہ ہے, یہاں آپ ہجرت کریں گے. پھر طور سینا پر 2 رکعت آپ نے ادا کی, کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تھے. پھر بیت اللحم میں آپ نے نماز ادا کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں ولادت ہوئی. پھر مسجد اقصی میں آپ نے نماز ادا کی, امامت ہوئی. پھر پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان پر, پھر بیت المعمور پر, یعنی 12 مقامات پر نماز. نماز افضل عبادت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, افضل عبادت ہے نماز. دیگر احکامات میرے آقا علیہ السلام کو زمین پر عطا کیے گئے اور نماز معراج کی رات ملوا کر دی گئی. معراج کی رات نماز کا تحفہ ملا ہے. نماز میں تصور معراج ہے. معراج کا تحفہ, نماز کا تحفہ معراج کی رات ملا. اس سے پہلے بھی نماز ادا ہوتی تھی, جب نماز فرض نہیں تھی نا, اس سے پہلے بھی چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے, عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے. جی ہاں, نماز تو پہلے سے ہی ہے, لیکن فرض جو ہوئی یہ معراج کی رات ہوئی اور 50 نمازیں فرض ہوئی. 50 کا تحفہ ملا تھا نماز کا. اور میرا آقا علیہ السلام جب دوبارہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ نماز کا تحفہ ملا. کتنی؟ 50. آپ نے کہا مجھے تجربہ ہے بنی اسرائیل کا, بنی اسرائیل کا مجھے تجربہ ہے, 50 پڑھ نہیں سکیں گے, آپ رعایت کروائیے. میرا آقا علیہ السلام دوبارہ گئے, 5 کم ہو گئے. پھر آئے, آپ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں. پھر گئے, پھر آئے 40 بھی نہیں, 35 بھی نہیں, کرتے 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 10, پھر 5. پھر میرا آقا علیہ السلام تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی 5 بھی نہیں پڑھیں گے, مجھے تجربہ ہے, نہیں پڑھیں گے, آپ اور کم کروائیں. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے حیا آتی ہے, مجھے تو ہے حیا آتی ہے میرے رب کے پاس جاتے ہوئے کہ 5 بھی نہ اور 5 فرض ہو. اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہماری بات نہیں بدلتی, ہماری بات نہیں بدلتی. ہاں بھلے 5 آپ کی امت پڑھے, ثواب 50 کا دوں گا, ثواب 50 کا ملے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ مدد کی نا.
امت کی مدد کی نا، مدد اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، غیر اللہ مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اور انبیاء اولیاء وظائف تو حیات نہیں ہے، چلو دنیا میں مدد کر دی. پھر مثال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثال ظاہری کو کتنا عرصہ گزر گیا، کتنا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن انہوں نے مدد کی. مدد کے بغیر تو کوئی سسٹم چل ہی نہیں سکتا، نظام ہی نہیں چل سکتا. میرے بھائی آپ یہاں تک بھی آئے ہیں نا، تو کوئی بس کی مدد سے آئے، کوئی اسکوٹر کی مدد سے آئے، کوئی رکشے کی مدد سے آئے. اور اسکوٹر کا جو لوہا ہے نا، یہ ٹائر کی مدد سے چلا ہے، ٹائر جو نا انجن کی مدد سے چلا ہے. اور یہ ساری گاڑی، کوئی بھی گاڑی کتنی مہنگی ہو، سب پیٹرول کی مدد سے چلتا ہے. اور پیٹرول پیسوں کی مدد سے ملتا ہے. اور پیسہ مزدوری کرنے سے کسی کو ملتا ہے، کسی کو کاروبار کرنے سے ملتا ہے، کسی کو بزنس کرنے سے ملتا ہے، کسی کو کیا کرنے اور کیا کرنے سے ملتا ہے، سیٹ کی مدد سے ملتا ہے. اور سیٹ کو اللہ سے یہ کام ہوتا ہے. تو در حقیقت تو مدد کرنے والا رب ہی ہے. ورنہ دنیا میں بھی بغیر مدد کے تھوڑی آتا ہے. دنیا میں آنے کے لیے بھی ماں باپ کی مدد چاہیے، ٹھیک ہے. دنیا میں آنے کے بعد بھی آنے کے لیے ڈاکٹر کی بھی مدد چاہیے ہوتی ہے. پھر ماں باپ اس کی خدمت کرتے ہیں، ماں دودھ پلاتی ہے، مدد ہی تو ہے. اور کیا ہے؟ سردی گرمی سے بچاتی ہے، کیا ہے؟ مدد ہے نا. ایسے ہی چھوڑ دے بچے کو تو سردی گرمی سے ٹھٹر کر مر جائے گا وہ، ٹھیک ہے. اس کی نجاست صاف کرتی ہے، نہ صاف کرے چھوڑ دے کیڑے پڑ جائیں گے. یہ سارا کیا ہے میرے پیارے اسلام؟ بغیر مدد کے تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ تم مر بھی جانا اے مدد کو نہ ماننے والے، تو تجھے قبر میں کون اتارے؟ پکوڑے کھائیں گے، چیزیں کھائے گی تجھے، ایسے ہی چھوڑ دے. ہاں مجھے سیرا میں ڈال دینا، میرے تو سیرا میں ڈالنے کے لیے تو مدد چاہیے، 4 آدمی اٹھا کر ہی تجھے ڈالیں گے. مدد کے تو سیرا میں بھی نہیں جائے گا، ہاں نہیں جائے گا. مدد کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن اصل جو ہے رب ہے، رب ہے. اور جو بھی مدد کرتا ہے وہ رب کی عطا سے مدد کرتا ہے. یہ اتنی سی بات ہے، اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کیا بات. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی خیر خواہی فرمائی، ہم پر رحم فرمایا، ہماری مدد کی کہ 5 ہو گئے. اور آج ہم 5 بھی نہیں پڑھتے میرے پیارے اسلام. تو معراج کی رات نماز کا تحفہ ملا. آج نیت کر لیں، آج نیت کر لیں کہ میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، کوئی بھی نماز قضا نہیں. نماز کیسے چھوٹ جائے میرے پیارے اسلامی بھائیو، نماز کیسے چھوٹ جائے. ہاں شیطان ایک شخص کے ساتھ ہو لیا، اسے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. شام ہوئی شیطان بھاگنے لگا. کہا مردود تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ کہا میں نے رب کے ایک حکم کی نافرمانی کی کہ میں نے آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا، تو میں مردود ہو گیا، دھتکار دیا گیا، میری حسین صورت جو ہے وہ مسخ کر دی گئی، جنت کی چابیاں لے لی گئی، جنت سے مجھے نکال دیا گیا، جہنم میرا مقرر ہو گیا، میں کافر ہو گیا. رب کا ایک حکم میں نے نہیں مانا، آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا. اور میں دیکھتا ہوں کہ تو نے تو پورے دن ایک نماز کی پڑھی، تجھ پر جو غضب نازل ہوگا اس کی سب میں میں نہ آتا، اس کی سب میں میں نہ آتا. نماز کیوں پڑھتا ہے؟ نماز ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. میرے آقا علیہ السلام کی معراج کیا تھی؟ رب کی بارگاہ میں حاضری، رب کا دیدار. اور میرے آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ سے ہماری بھی معراج کا سامان لیتے ہیں. ہماری بھی معراج کا، مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز. جب وہ نماز پڑھنے آتا ہے کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے؟ وہ کس سے مناجات کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے؟ وہ کس کی بارگاہ میں رکوع کرتا ہے؟ وہ کس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں. تو مومن کی معراج جو ہے وہ نماز ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. میرے آقا کی ملاقات معراج کی رات ہوئی، اور مومن کی ملاقات رب سے کب ہوتی ہے؟ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ
جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں، سنے جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھ جواب تھا یاد نماز اس کا تذکرہ نیت جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت یہ سمجھ دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں، رب کی بارگاہ میں آ گیا۔ یہ دونوں جہاں پیچھے اب کوئی بھی نہیں، یہ دونوں جہاں پیچھے، کام پیچھے، گھر پیچھے، اولاد پیچھے، کاروبار پیچھے، دکان پیچھے، میں ہوں کہاں پر؟ ارے میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میرا دل حاضر نہیں، میں حاضر ہوں، میری توجہ حاضر نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے بندے تو نے اپنا رخ کو قبلے کی طرف کر لیا، اپنا دل بھی قبلے کی طرف کر لیا۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا دل دکان میں پڑا ہے، تیرا دل گھر میں پڑا ہے، تیرا دل کاروبار میں پڑا ہے، کیسا بندہ ہے یہ؟ تو آتا نہیں ہے، اور آتا ہے تو توجہ نہیں ہے۔ ارے مالکوں کا مالک ہے، افسروں کا افسر ہے، کائنات کا مالک ہے۔ ہاں تجھے زندگی کی نعمت دینے والا ہے، تجھے ایمان کی نعمت دینے والا، تجھے کھلانے والا، تجھے پالنے والا یہ رب ہے۔ تجھے مال بھی اسی رب نے دیا ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا میرے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیں۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو یہ رب کی دین ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، عزت ہے، یہ رب کی دین ہے، تیرے رب نے تجھے عطا کیا۔ اور تو تیری توجہ اب بھی نماز میں آ کر بھی اپنے رب کی طرف توجہ نہیں ہے، کیسا بندہ ہے؟ اپنے رب سے کیا دور ہے؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھ دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں۔ نماز بہت بڑی نعمت ہے، بڑی پیارے سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے در پر ٹھوکرے کھا رہا ہے، اس کے در پر ٹھوکرے کھا رہا ہے، اپنے مسائل اس کو بتا رہا ہے، کبھی اس کے قدموں میں پڑھ رہا ہے۔ ارے اپنے رب کی بارگاہ میں آ، اپنے رب کی بارگاہ میں آ، نماز پر نماز۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہا حضور میرا بچہ کھو گیا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگ گئے، سلام پھیرا، عورت کہتی ہے حضور میں اپنا مسئلہ لے کر آئی، میں پریشان ہوں، میرا بچہ کھو گیا ہے، آپ دعا کریں۔ فرمایا بی بی تمہارا ہی تو کام کر رہا تھا، تمہارا ہی تو کام کر رہا تھا، اس کا بچہ مل گیا۔ نماز تمہارے لیے تو پڑھ رہا تھا کہ تمہارا بچہ مل گیا۔ ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی مسئلہ ہے 2 رکعت ادا کریں، بیماری ہو پہلے طبیب کے پاس بچ جائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں نماز میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے نماز میں۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ ہاں جب اندھیری قبر میں پڑا ہوگا نا، کوئی بھی نہیں ہوگا تیرے ساتھ، تو تر و تنہا پڑا ہوگا، کوئی تیرا پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے پیارے اسلام کا یاد رکھ لے، اندھیری قبر ہوگی، تو تر و تنہا پڑا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی۔ یہ نماز کا چراغ تیری اندھیری قبر کو روشن کرے گا۔ آئے دوست کوئی نہیں ہوں گے، یاد رکھ لینا، کوئی نہیں ہوگا۔ ایک سچی اولاد بھی جو ہے نا چند منٹ کے لیے تیری قبر پر کھڑی نہیں ہوگی، سب چلے جائیں گے، تو تنو تنہا پڑا ہوگا، اور اس وقت اندھیرے میں یہ نماز کا چراغ آئے گا جو تیری قبر کو روشن کرے گا، اور تیری قبر تحت نگاہ تک وسیع ہو جائے گی۔ ہاں قبر میں گناہگار کی قبر کی دیواریں مل جاتی ہیں، یوں ملتی ہیں کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ ارے کوئی گلے لگا کر تھوڑا سا دباتا ہے، ہماری چیخ نکل جاتی ہے۔ یہ گناہگار کی قبر کی دیواریں یوں ملے گی بے نماز، لیکن نماز ہی ہوگا تو نماز یہ قبر کی دیواروں کو ملنے نہیں دے گی۔ یاد رکھنا، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اور جب پل صراط پر تو ہوگا تو یہ نماز تجھے پل صراط پار کروائے گی۔ ہاں یہ نماز تجھے پل صراط پار کروائے گی، اور جنت کی کنجی جو ہے نماز ہے، نماز 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 نماز۔ تیرے پیارے اسلام پر نماز کی شکریہ۔
معراج کی رات نماز کا تحفہ ملا تھا. معراج میں پسند نماز ہے. ہاں 5 وقت کی نماز کیسے چھوٹے؟ ارے نیت کرے ہم تہجد پڑھیں گے, ارے نیت کرے ہم اوابین پڑھیں گے, ارے نیت کرے ہم اشراق و چاشت پڑھیں گے, ارے نیت کرے ہم رات کے نوافل پڑھیں گے, ایکسٹرا نوافل نہیں پڑھیں. بھائی رب کی بارگاہ میں آ جائیں, رب کی بارگاہ میں آ جائیں, رب کی بارگاہ میں سروا سجود ہو جائیں, نیک کیا کمائیں, اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. میرے پیارے اسلامی بھائی آج نیت کر لیں, بس سب چھوٹتا ہے چھوٹ جائے, نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. ارے رب کی بارگاہ کی حاضری کیسے چھوٹے؟ بس میں بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ یہ کیسے نمازی ہوتے تھے؟ ان کی عمر کے آخری ایام تھے, بیمار ہو گئے, طبیعت ناساز تھی, آخری ایام تھے. ظہر کا وقت داخل ہوا, بیماری کے سبب بے ہوش ہو گئے, بیماری کے سبب بے ہوش ہو گئے. جیسے ہی ہوش آیا پہلا سوال یہ تھا ظہر کا وقت, ظہر کا وقت ہے. عرض کی گئی حافظ ملت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے خلیفہ آپ کے مرید وہیں پر تھے. کہا حضور وہ تو وقت نکل گیا, عصر کا وقت داخل ہو گیا. رونے لگے, نصیحت ہوئی. تو حافظ ملت وہ بھی بہت بڑے عالم تھے, کہنے لگے حضور آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ ہوش میں تھوڑی گئے, اس پر قلم تھوڑی چلتا ہے, بروز محشر آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا, یہ گناہ نہیں ہے. جو ہوش میں ہی نہیں ہے تو اس پر گناہ تھوڑی, اس پر قلم تھوڑی. پورا وقت جو ہے ہوش میں نہیں تھے, وقت نکل گیا, تو آپ سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, یہ گناہ نہیں ہے. فرمایا تو مجھے بھی پتا ہے کہ کوئی مواخذہ نہیں ہے, گناہ نہیں, میں ہوش میں نہیں تھا. ارے مجھے تو اس بات کی حیثیت ہو رہی ہے کہ 5 وقت میں سے ایک وقت اپنے رب کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا تھا, اس حاضری سے میں محروم رہ گیا. میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا, پورا وقت نکل گیا. مجھے تو اس بات کی تکلیف ہو رہی, اس بات کی مجھے حیثیت ہو رہی. ایسے نمازی تھے میرے پیارے اسلام, ایسے نمازی تھے اور ایسے خوشی اور خون کے ساتھ نماز پڑھتے. نماز کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہمارے تو سارے حساب کتاب نماز میں ہو رہے تھے, اگر پڑھتے بھی تو سارے حساب کتاب نماز میں ہو رہے تھے. جو چیز کہیں یاد نہیں آتی وہ نماز میں ہم کو یاد آتی. ہاں کچھ یاد نہیں آیا, بندہ بولے چلو نماز پڑھ رہا ہے, کوئی چیز بھول گیا ہو, یاد کرنا ضروری ہے, کس کا حساب بھول گیا ہو, آ جاؤ نماز پڑھو بھی یاد آ جائے. نماز میں سب یاد آتا ہے. ہماری نمازیں ایسی, اللہ پاک ہمیں خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فیضان نماز کورس ہوتا ہے. دعوت اسلامی سکھا رہی ہے آپ کو, بھائی سکھا رہی ہے. فیضان نماز کورس کر لیں, نماز سکھائی جاتی ہے. نماز کے فرائض, شرائط, واجبات, غسل کا طریقہ, طہارت کا طریقہ, ظاہر و باطن کیسے پاک ہو, خشوع اور خضوع کیسے ملے, رکوع کس طرح کرنا ہے, سجدہ کس طرح کرنا ہے. الحمدللہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے احکامات کیا اس کے متعلق ہوتی ہے, پانی میں تیمم کا طریقہ اس میں بتایا. الحمدللہ نماز سکھائی جاتی ہے. شارٹ ٹائم کورس بھی ہوتا ہے, روزانہ 1 گھنٹہ دیتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی سکھا رہی ہے نماز, اور مفت میں کوئی پیسہ پائی نہیں ہے. رہائشی کورس بھی ہوتا ہے, 7 دن رہیں آپ فیضان مدینہ میں, بس کورس کریں, 7 دن میں آپ نماز سیکھ لیں. کھانا بھی دعوت اسلامی دی, کوئی فیس نہیں, کوئی پیسہ پائی نہیں. ہاں الحمدللہ سکھا رہی ہے. قرآن سیکھیں, قرآن درست نہیں ہوگا نمازیں برباد ہوگی. میرے رب کا کلام ہے, دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہم کو, ہمارا یہ حال ہو گیا. دعوت اسلامی قرآن سکھا رہی ہے. میں تو نہیں آ سکتا, میں تو بڑا مصروفات کو نہیں آ سکتے. دعوت اسلامی آپ کو یہ سہولت دیتی ہے, فیسلٹی دیتی ہے کہ آپ کہیں, آپ آرڈر کریں, آپ کے پاس قاری صاحب آ جائیں گے, آپ کی دکان میں ہی پڑھا دیں گے. اچھا آ کر پڑھا دیں گے. اچھا کرایہ بھی دینا ہوگا آنے جانے کا, اور فیس کیا ہوگی؟ ارے کوئی فیس نہیں ہے, کرایہ بھی نہیں دیتے, کرایہ بھی نہیں, فیس بھی نہیں. آپ صرف آرڈر کریں, قاری صاحب آئیں گے. کسی بھی کوئی بھی ہم آرڈر کرتے کسی بھی پروڈکٹ کا یا کسی بھی کھانے پینے کی چیز کا پیسہ لیتا ہی نہیں لیتا, آنے جانے کا بھی پیسہ وہ چارج اس میں ہوتا ہے. لیکن نہیں, دعوت اسلامی قرآن سکھانا چاہتی ہے, قرآن سکھانا چاہتی ہے, مفت میں سکھاتی ہے. آؤ آپ صرف بتائیں, آپ کے پاس قاری صاحب آئیں گے, آپ کی دکان پر پڑھا کر آپ کو چلے جائیں. اچھا کوئی آئے بھی نہیں میرے پاس, کوئی نہ آئے میرے پاس, نہیں بھائی میری دکان پر کوئی بھی نہ آئے. اب مجھے مسئلہ ہے, میں رات کو لیٹ پڑھنا چاہتا ہوں, رات کو 1 بجے پڑھنا چاہتا ہوں, میں رات کو 2 بجے فارغ ہوتا ہوں. آئیے, اس کی بھی سہولت ہے, آن لائن پڑھ لیں, گھر میں بیٹھے بیٹھے آن لائن. آپ آن لائن داخلہ لیں, گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ لیں, آپ کو سکھایا جائے, آن لائن پڑھایا جائے. یہ سہولت بھی موجود ہے. پڑھ دو یار, ارے پڑھ لے بھائی, پڑھ لیں میرے بھائی, پڑھ لیں. یہ قرآن جو ہے نا بروز محشر کام آئے گا, قبر میں کام آئے گا, آخرت میں کام آئے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی آخرت کی فکر کیجیے. زندگی بہت مختصر, بہت مختصر زندگی ہے, بہت مختصر زندگی ہے. پل میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. کیا ترکیہ کا حال ہم نے نہیں دیکھا؟
40 سیکنڈ پہلے وہ مالدار تھا، 40 سیکنڈ پہلے وہ صحت مند تھا، 40 سیکنڈ پہلے وہ محل والا تھا، گھر والا تھا، جائیداد والا تھا، دولت والا تھا، اولاد والا تھا. 40 سیکنڈ کے اندر اندر سب دھاگے، ساری دولت دب گئی، اولاد دب گئی. 40 سیکنڈ میں یہ روڈ پر آ گیا، یہ روڈ پر آ گیا. کل تک امداد کرنے والا تھا، مدد کرنے والا تھا، امداد لینے والا بن گیا. 40 سیکنڈ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا. خدا کا خوف کر، خدا کا خوف کر، اس کی بے نیازی سے ڈرا. اللہ صدق، اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز. ڈرے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہاتھ جوڑ لے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ کر لے توبہ. رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. میرے پیارے اسلامی توبہ کریں، وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے. یہ صحبت کا اثر ہے، یہ ماحول کا اثر ہے. جیسے ماحول سے بتا وابستہ ہوتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، ہاں صحبت بگاڑتی ہے. ہاں وہ شرابی بن گیا، ماں نے شرابی بنا دیا نا. وہ جواری بن گیا، ماں نے باپ نے اس کو جوا کھیلنا سکھایا. ارے بھائی نشہ کرتا ہے، بڑے بھائی نے اس کو نشے میں لگا دیا. ایسا ہوتا ہے. دہشت گرد بن گیا، دہشت گرد بنے، ماموں نے اس کو دہشت گرد بنا دیا. ایسا ہوتا ہے نہیں، دوستوں نے بنا دیا، کیترین نے بنا دیا. جیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے ویسا. وہ نمازی بن گیا، پتا چلا وہ نمازیں پڑھتا ہے. ارے وہ بڑا مطلب لڑتا جھگڑتا، گالیاں دیتا تھا. ارے اس کو جو نگاہیں جھک گئی ہے، وہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرنے لگ گیا ہے. وہ تو ہر وقت مسجد میں ہوتا ہے. ہوا کیا؟ اس کو دعوت اسلامی کی صحبت ملی، اس کو دعوت اسلامی کا ماحول ملا. ارے وہ جو جمعہ نہیں پڑھتا تھا، عید نہیں پڑھتا تھا، دعوت اسلامی کا ماحول ملا، مسجد کا امام بن گیا. اتنی تبدیلی میرے پیارے اسلامی. یہ ماحول آپ وابستہ رہیں. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر اور امیر اہل سنت کے عطا کردہ یہ 72 نیک اعمال. یہ لے لیں، یہ نیک اعمال. اس میں جماعت بھی ہے، اس میں اشراق چاشت بھی ہے، اس میں تہجد بھی ہے، اس میں اوابین بھی ہے، اس میں سنت قبلیہ بھی ہے، اس میں نوافل بادیہ بھی ہے، اس میں خشوع اور خضوع بھی ہے. ہاں اس میں رقت بھی ہے، اس میں سوز بھی ہے، اس میں گداز بھی ہے، اس میں شریعت بھی ہے، اس میں طریقت بھی ہے، اس میں معرفت بھی ہے. جی ہاں، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہے، اس میں تصوف بھی ہے، اس میں روزی کی برکت بھی ہے، محتاجی سے نجات بھی ہے، تنگ دستی سے نجات بھی ہے، اس میں غنا ہے، مال کی فراوانی ہے. ہاں یہ لیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. کرنا کیا؟ روزانہ اس کو پڑھنا. اس کو نہ چھوڑیں میرے پیارے اسلامی. لائن سے ہٹنے نہیں دیتا. سیلف اکاؤنٹیبلٹی یہ ویری شارٹ اینڈ کمپریہنسو ہے. ہاں بہت مختصر ہے لیکن جامع ہے. یہ نجات دینے والا ہے، جنت میں لے جانے والا. ایک دفعہ کھول کر دیکھ تو لیں، ایک دفعہ کھول کر تو اس کو دیکھیں، اس میں ہے کیا، کیا لکھا ہوا ہے. اپنا حساب جائزہ، بل تنظر نفس ما قدمت لغد. ہر جان دیکھے کہ آگے کے لیے کیا بچا. اس کے اندر ہے میرے پیارے سے. دیکھیے میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوا. اس بات کا تو حساب کرتا ہے نا آدمی. کھڑا تھا کتنا دفعہ ہو رہا ہے، آگے کہاں بڑھتا ہے. ارے بھائی آخرت کے معاملے میں تو کہاں کھڑا ہوا ہے، کیسے پتا چلے؟ اس رسالے کو بھر پتا چل جائے. انشاءاللہ نیت کر لیں، انشاءاللہ ایک عمل کے مطابق زندگی گزاریں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوگی. آج معراج کی رات ہے، آج نیت کریں انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ اس ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں گے. نماز کی پابندی کریں گے، سنتیں اپنائیں گے، گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.